الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، الحمدللہ رحمت کی گھڑیاں رمضان کی صورت میں قریب ہیں، اور اس کی عظمت، اس کی شان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. فرمایا کرتے تھے رجب سے، اے اللہ میرے رجب میں برکت دے دے، میرے شعبان میں برکت دے دے، اور مجھے رمضان کی گھڑیاں نصیب فرما دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے، تمنا کرے کہ پورا سال ہی رمضان کا ہو. تو قدردان مہینوں پہلے اس کا انتظار کیا کرتے تھے، مہینوں پہلے رمضان آ رہا. تو جن کے دلوں میں رمضان کی عظمت، قدر، اہمیت ہوتی ہے، وہ تو اس کے انتظار میں ہوتے ہیں. تو ایک رحمت کا سایہ تننے کا وقت آ گیا. رمضان آتی یوں لگتا ہے جیسے اللہ کی رحمت کا سایہ تن گیا ہے، اور دلوں میں نیکی کا ایک شوق پیدا ہو جاتا، رغبت ہونے لگتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ نے خود رمضان کی شان بتائی، اور یہ بتایا کہ رمضان اللہ کیسا چاہتا ہے. شان بھی بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ اپنے بندوں سے رمضان کیسا چاہتا ہے. تو آپ نے ایک وعظ فرمایا شعبان کے آخر میں، رمضان سے پہلے شعبان کے آخر میں ایک وعظ فرمایا، تقریر فرمائی. اور رمضان سے پہلے شعبان کے آخر میں اس لیے فرمایا کہ تاکہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو. اچھی طرح میری امت کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ رمضان کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے رمضان کیسا چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے. تو میرا جی چاہا کہ میں اللہ کے نبی کا وہ واعظ، آپ کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اس کی برکتیں ہم سب کو ملیں. تو سلمان فرماتے ہیں، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلہ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا ومن ادى فریضہ فیہ کان کمن ادى 70 فریضہ فیما سوا. سلمان فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا، ہمارے سامنے وعظ فرمایا، اور فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے،
بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے. اس کا روزہ فرض ہے. اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بتایا ہے. رمضان کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. مسلمان دن کو روزے رکھتے ہیں, رات کو قیام فرماتے ہیں اور تراویحوں کا اہتمام فرماتے ہیں. اور یہ اس امت کا ایسا عمل ہے کہ سوائے روافض کے مسلمانوں نے کبھی اس سنت کا انکار نہیں کیا. پوری امت اس کا اہتمام کرنے والی ہے اور بڑے ذوق شوق سے روزے بھی رکھتی ہے اور بڑے ذوق شوق سے تراویح بھی پڑھتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے مسلمان اپنے بچوں سے روزے رکھواتے. فرض نہیں ہے لیکن عمل بہت بڑھیا ہے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین سفر میں ہوا کرتے تھے اور سفر میں گرمی کی شدت ہوتی تھی اور شدت میں لباس بھی جسم پہ کوئی نہیں ہوتا تھا اور اس دھوپ سے بس اوقات اپنے ہاتھوں کو سورج سے آڑ لیا کرتے تھے اور بس اوقات روزے کی حالت میں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. بار بار منع کرنے کے باوجود پھر بھی روزے رکھا کرتے تھے, اس لیے کہ اس کی شان بڑی ہے, فضیلت بہت ہے. اور راتوں کا قیام سبحان اللہ. اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی راتیں قرآن سننے میں گزرتی ہیں, جن کی راتیں قرآن پڑھنے میں گزرتی ہیں. یہ تو مسلمان سارے سال قرآن نہیں سن سکتا, لیکن رمضان کی شکل میں مسلمانوں کے پاس ایک ایسا مہینہ آتا ہے کہ گنہگار سے گنہگار آدمی بھی قرآن سن لیتا ہے. رمضان میں پورے مہینے تراویح پڑھنا یہ الگ عمل ہے اور پورا قرآن سننا ایک الگ عمل ہے. ایسا نہیں کہ دو چند دنوں کے اندر قرآن سن لیا اور پھر تراویحوں کی بھی چھٹی. جلدی سے قرآن ختم ہو گیا, اب تراویحوں کا بھی اہتمام کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے دن کا روزہ ہے اور رات اس کی تراویح کی ثواب کی چیز ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا. کوئی بھی نیکی کرے گا اس کا اجر و ثواب ایسے ہوگا جیسے فرائض کا ملتا. اللہ کے ہاں سے انعامات بڑھ جاتے ہیں, نوازشات بڑھ جاتی ہیں, عطائیں بڑھ جاتی ہیں. اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے. تو مسلمان رمضان میں اس کے ہاں فرائض کا اہتمام بڑھ جاتا ہے, فرائض کا اہتمام بڑھ جاتا ہے اور نفلی عبادات کی کثرت بڑھ جاتی ہے. فرائض کا اہتمام بڑھ جاتا ہے کہ فجر تکبیر اولیٰ کے ساتھ, مغرب تکبیر اولیٰ کے ساتھ, عصر تکبیر اولیٰ کے ساتھ, ظہر تکبیر اولیٰ کے ساتھ, عشاء تکبیر اولیٰ کے ساتھ فرائض کا اہتمام بڑھ جاتا ہے اور نوافل کی کثرت بڑھ جاتی. اب اشراق بھی پڑھ رہا ہے, اب چاش بھی پڑھ رہا ہے اور سبحان اللہ سحری میں جو اٹھتا ہے تہجد کی بھی سعادت مل جاتی ہے. اس لیے کہ نیکیوں کی بہار جو آئی ہے, سیزن لگ رہا ہے نا, تھوڑے پہ بہت مل رہا ہے. تو مسلمانوں کے ہاں رمضان میں فرائض کا اہتمام بڑھ جاتا, روزے کا اہتمام, نماز کا اہتمام.
اور نفلی عبادات کی کثرت بڑھ جاتی ہے، تلاوت بڑھ گئی، نوافل بڑھ گئے ہیں، اذکار بڑھ گئے ہیں، رمضان آ گیا۔ جب سیزن آتا ہے تو لوگ اپنی بہت ساری چیزیں موقوف کر دیتے ہیں کہ میاں سیزن کا وقت ہے، بعد میں کر لیں گے، سیزن آ گیا ابھی۔ تو ایسی جب رمضان مسلمانوں کا یہ سیزن آتا ہے تو مسلمان جو قدردان ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو آگے پیچھے کر لیتا ہے۔ رمضان تو نیکیوں کا سیزن ہے بھائی، پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے، پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے۔ کتنے ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہم میں موجود تھے اور آج من و من مٹی کے نیچے ہیں۔ کتنے ہیں دائیں بائیں دیکھنے والے، اور آج وہاں سے رخصت ہو گئے۔ کچھ ایسا ہی رمضان گزرے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں درمیان میں حاضری ہو جائے تو حسرت نہ رہے، شرمندگی نہ ہو، کچھ اس شان کا رمضان گزرے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے ہاں نوافل کی کثرت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ فرمایا میری زندگی کے 40 سال ایسے گزرے، 40 سال کہ میں نے ہر رمضان میں 30 قرآن ختم کیے۔ جو میں نے رات کو تلاوت کرنی ہوتی تھی تراویح میں، اس کو میں 31 مرتبہ پڑھتا تھا کہ اگر 29 کا چاند آ جائے تو میری 30 کی گنتی پوری ہو جائے۔ یوں میں روزانہ ایک قرآن سے زائد مقدار میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور فرمایا کوئی ایک رمضان 2 رمضان نہیں، زندگی کے 40 سال میرا یہ معمول رہا ہے۔ کچھ نوافل میں، کچھ بیٹھ کر، کچھ سحری میں، کچھ رات کے آخری حصے میں تلاوت۔ اور فرمایا صرف یہ میرا، ہمارے ہاں تو گھر کا بھی یہی حال تھا۔ ہمارے گھر کی عورتیں تمام کام کاج بھی کیا کرتی تھیں اور پھر ان کا آپس میں تنافس اور مقابلہ بھی ہوا کرتا تھا، تم نے آج کتنی تلاوت کی؟ 15-20 سپاروں کی روزانہ تلاوت کرنا ان کا معمول تھا۔ چکی بھی پیس رہی ہے، گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہے، کپڑے بھی دھو رہی ہیں، اور سبحان اللہ تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ سیزن جو آ گیا نیکیوں کا، مرد ہے عورت ہے، اور فرمایا کرتے ہمارے ہاں کاندھلا میں جو بچیاں حافظات تھیں ان کے ہاں رات کو رمضان میں سونے کا تصور نہیں تھا، رات بھر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ باقی سارے کام محدود کر دیے، اپنے کاموں کو رمضان سے پہلے سمیٹ لیا۔ بھئی رمضان تو رمضان ہے نا، یہ تو خاص اللہ کے لیے آیا ہے، اور یہ رمضان تو اللہ کی خاطر گزارنا ہے، اور اس شان سے گزارنا ہے کہ اس کی توانائی اگلے 11 مہینوں میں کام آئے۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کا سارا سال اچھا گزرتا ہے۔ اور فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ رحمت اللہ عز وجل، بدبخت آدمی ہی ہو سکتا ہے اور ازلی بد نصیب ہی ہو سکتا ہے جو رمضان جیسے گھڑیوں میں بخشش کے جہاں بہانے اللہ ڈھونڈتے ہیں پھر بھی محروم ہو جائے، کوئی بدبخت ہی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر بھی غفلت میں گزرے، پھر بھی گناہوں میں گزرے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی، پھر بھی فرائض میں کوتاہی، پھر بھی فرائض کا اہتمام۔ فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ رحمت اللہ عز وجل،
من حرم فی رحمت اللہ عز وجل، بد نصیب ہے، ازلی بدبخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں فرمایا کرتے، لیکن یہ ایسا محروم آدمی ہے جو رمضان کی قدر نہیں کرتا اور رمضان کی برکات سے محروم رہتا ہے، تو جبرائیل بد دعا کرتے ہیں، آپ اللہ سے سفارش کرتے ہیں، اے اللہ اسے ہلاک کر دے، اسے ہلاک کر دے۔ تو رمضان اللہ ہم سے کیسا چاہتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعظ میں بتایا کہ مسلمانوں کے لیے یہ رات سبحان اللہ عبادت کی ہوتی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کا انعام بڑھ جاتا ہے کہ ایک فرض ادا کرتا ہے 70 فرائض کا اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتانا کہ اللہ ہم سے رمضان کیسا چاہتا ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ روزے میں ناگواری آ گئی، رات کی تراویحوں میں ناگواری آ گئی، مشقت آ گئی، کچھ تکلیف آ گئی، سبحان اللہ، خندہ پیشانی سے اسے قبول کر رہا، جزا فضا نہیں کر رہا، شکوے شکایت نہیں کر رہا۔ خندہ پیشانی کے ساتھ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہی مہینہ لوگوں کے لیے غم خواری کرنے کا ہے، غم خواری کرنے کا ہے، جس سے جو بن سکے ضرورت مند کی مدد کر دے۔ اس کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ہر مسلمان دوسرے کی غمخواری کرے، دوسروں کے لیے احسان کرے، دوسروں کے ساتھ ایثار کرے۔ اپنے پاس افطاری کی 5 چیزیں نا، 2 چیزیں کسی غریب کو دے دے، 3 چیزیں نا، 1 چیز کسی غریب کو دے دے۔ سحری میں 3 روٹیاں ہیں نا، 1 روٹی کسی غریب کو دے دے۔ ہر شخص اپنی حیثیت سے اس مہینے کی برکات لے۔ روزہ بھی رکھنا ہے، رات کا قیام بھی کرنا ہے، صبر کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، غم خواری بھی کرنی ہے۔ رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے، میرا جاننے والا کوئی ضرورت مند ہے، سبحان اللہ۔ غریب کو سبق دیا تو خوددار رہنا، بھیک نہ مانگنا، بیکاری نہ بننا۔ غریب کو خوددار بنایا، بھیک نہ مانگنا، بھیک مانگے گا ساری زندگی بھیک مانگتا رہے گا، کل قیامت میں چہرہ بگڑ جائے گا۔ اسے خوددار بنایا ہے کہ اپنی بھوک چھپا لینا، اپنا فقر چھپا لینا۔ اگر ایسا کرے گا اللہ رب العزت تجھے سال بھر کی روزی عطا فرما دیں گے۔ لیکن مسلمانوں کو ترغیب دی، تم غمخواری کرنا، تم مدد کرنا، اور اس کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں بھائی۔ ہر آدمی اپنی حیثیت سے 3 روٹیاں ہیں نا، 2 اپنے لیے، کسی اور کے لیے۔ افطاری میں 3 چیزیں برابری کرنی چاہیے نا، 1.5 ادھر، لیکن کم از کم 1 ادھر 2 اپنے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، سبحان اللہ۔ کوئی آدمی اکیلا روزہ رکھتا ہے، اور کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزانہ 30 آدمیوں کے روزوں کا ثواب بھی لے لیتا ہے، وہ 30 روزوں کا ثواب بھی اس کے حصے میں آ گیا۔ روزانہ 60 آدمیوں کے روزوں کا ثواب بھی لے لیتا ہے،
اور ماشاءاللہ اللہ نے خوشحال بنایا ہے، روزانہ 100 آدمیوں کے روزوں کا ثواب بھی لے لیتا ہے، اور اللہ نے خوشحال بنا لیا، روزانہ 1000 آدمیوں کے روزوں کا ثواب بھی لے لیتا ہے۔ لوگوں نے 30 روزے رکھے اور اس نے سبحان اللہ ہزاروں روزے رکھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو امیر نہیں ہے، ہر آدمی تو اتنا خوشحال نہیں ہے کہ ایسا کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ بات پیٹ بھر کر کھلانے پر تو نہیں ہے، پیٹ بھر کر کھلانے پر تو نہیں ہے، ایک کھجور دے دو، اس سے افطار کرا دو، ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک گھونٹ لسی کا پلا دو۔ اللہ تو تمہارا جذبہ دیکھتے ہیں، اللہ کریم تو تمہاری نیت دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت تو تمہاری حالت دیکھتے ہیں۔ تو ہر آدمی کی چاہت ہو نا بھائی، میں افطار کروں بھی، افطار کراؤں بھی، سحری کروں بھی، سحری کراؤں بھی۔ پڑوسی کیا ہی پہنچا دیا میاں، افطار کرانے کے لیے امیر غریب بھی ضروری نہیں ہے، افطار کرانے کے لیے غریب ہونا بھی ضروری نہیں، اور جس کو آپ افطار کرا رہا ہے کہ وہ غریب ہی ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ ہاں غم خاری ہے، ضرورت مند کی مدد کر رہے ہیں، محتاجوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن افطاری تو آپ کسی بھی اللہ کی خاطر کرا دیں، کسی کو بھی اللہ کی خاطر کرا دیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے، ریا نہیں، نام و نمود نہیں، نمائش نہیں، افطار پارٹیوں میں وقت کا ضیاع نہیں، نمائش نہیں، ایسا نہیں کہ ایسی افطار پارٹیاں کہ مغربی ضائع ہو گئی، جماعت ہی چلی گئی، مسجد کی نماز ہی نہیں ملی۔ رمضان میں مسجد کی نماز نہ ملے، جماعت نہ ملے، بڑی بدنصیبی ہے، اس لیے کہ یہ فرض ادا نہیں ہوتا پورے طور پہ، یہ ناقص ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض حضرات کے ہاں تو یہ ہے کہ جو مسجد کے قریب رہتے ہیں ان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، صرف فریضہ سر سے اتر جاتا ہے۔ تو افطاری کرائی جائے، فرض کا اہتمام ہو، نوافل کی کثرت ہو، صبر ہو۔ کچھ ناگواری آ گئی کسی کی طرف سے، صبر کر رہا، رمضان ہے بھائی، میں جواب نہیں دے رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری امت میں ہمیشہ 500 بزرگان دین، 500 بزرگان دین اور 40 ابدال ہمیشہ رہتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے اللہ کسی اور کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کوئی ظلم کرتا ہے یہ معاف کر دیتے ہیں، کوئی زیادتی کرتے ہیں یہ اس کا احسان کرتے ہیں، اور اللہ نے اسے جتنا دیا ہے نا اس میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو ابدال لوگوں کی نیکیاں ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو اللہ کے بزرگوں کی، خاص بزرگ شخصیات کی نیکیاں ہیں، جو اس امت میں کروڑوں میں، اربوں میں 500 ہوتے ہیں، 40 ہوتے ہیں۔ ان کے اخلاق ایسے بڑھیا ہوتے ہیں، ان کے اخلاق ایسے بڑھیا ہوتے ہیں۔ رمضان میں کسی درجے عبادت ہو جاتی ہے، لیکن اخلاق کے ساتھ رمضان گزارنا یہ بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ کسی درجے عبادات ہو جاتی ہیں، لیکن اخلاق کے ساتھ رمضان گزار لینا یہ بڑا مجاہدہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، پریشانی کا باعث نہ بنے،
زیادتی کا باعث نہ بنے، نہ انصافی کا باعث نہ بنے، یہ بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ تو صبر کا مہینہ ہے نا میاں، سخاوت کا مہینہ ہے نا، غمخواری کا مہینہ ہے نا۔ تو رمضان اللہ کریم کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی واعظ فرما رہے ہیں اور بتا رہے کہ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم افطاری کرو بھی، افطاری کراؤ بھی، سحری کرو بھی، سحری کراؤ بھی۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا رزق کم نہیں ہوتا، رمضان میں رزق بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، رزق کم نہیں ہوتا، رمضان میں رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی پیٹ بھر کے کھلانا تو ضروری نہیں، ایک کھجوری کھلا دو، ایک گھونٹ پانی ہی پلا دو یا لسی ہی پلا دو، اللہ رب العزت اس پر بھی تمہیں بہت کچھ عطا فرما دیں گے۔ فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری آگ سے آزادی ہے۔ کچھ تو ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں گناہ ہوتی ہی نہیں، پاکیزہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور شروع ہی سے رمضان میں اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، آخری حصے میں جا کر ان کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کچھ تو وقت اور لگ جاتا ہے، آخری عشرے کے اندر ان کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ رحمت ہے، مغفرت ہے، جہنم سے نجات اور آزادی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا اور فرمایا اس مہینے میں جو اپنے خادم کا بوجھ ہلکا کر دے گا، ذمہ داریاں کم کر دے گا اور ان پر بوجھ کم کر دے گا، رمضان میں اپنے خادم، اپنا ملازم، اپنا ماتحت، اور خاص طور پہ جب وہ روزے دار ہو، اور خاص طور پہ جب وہ نیکوکار ہو، بڑی بد نصیبی ہوتی ہے، خود روزے نہیں رکھتا اور جو ماتحت ملازم ہوتا ہے اس پہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے اور اس پہ ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ماتحت پہ بوجھ ہلکا کر دے، ذمہ داری ہلکی کر دے۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت بخشش فرما دیتے ہیں، آگ سے آزادی فرماتے ہیں، اور فرمایا اس رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، کثرت سے کیا کرو۔ فرمایا 2 چیزیں تو ایسی ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہارا چھٹکارا ہی نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، فرمایا رمضان کی ان گھڑیوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کی کثرت کیا کرو۔ اور دوسری چیز فرمائی کثرت سے اللہ سے معافی مانگا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رمضان میں کوئی وقت فارغ نہ گزرے، نوافل کا اہتمام ہے، تراویحوں کا اہتمام ہے، تلاوت کا اہتمام ہے، کام کاج کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، اپنی ضروریات میں نکلے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اس کی کثرت ہو۔ اور فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تمہارا چھٹکارا نہیں۔ ایک جنت کی طلب کیا کرو، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں جنت دے دے، اللہم انی اسألک الجنہ۔ اور دوسرا جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ یہ 4 چیزیں فرمائی کہ ان کو رمضان میں ان کی کثرت کیا کرو، لا الہ الا اللہ کی، استغفار کی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ اسے 3 انعام دیتا ہے، 3 انعام دیتا ہے۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ اس کے لیے تنگی سے راستہ نکال دیتا ہے۔
اور اس کا ہم اور غم سے اسے نجات دے دیتا ہے، اور اس کی روزی کا انتظام وہاں سے کرتا ہے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ تو بخشش ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، جنت کا مستحق بن جائے، جہنم سے ہمیشہ کے لیے نجات ہو جائے۔ اللہ ہم سے ایسا رمضان چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، یہ واز اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایسا رمضان گزرے، اور پھر فرمایا کہ آگ سے پناہ مانگو، اور ساتھ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، حق تعالی شالو قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو اللہ کرے ہمارا رمضان بھی ایسا گزرے بھائی، اس شان سے گزرے، بڑھیا رمضان ہو، بڑھیا رمضان۔ صرف نماز پڑھ لینا، صرف روزہ رکھ لینا، صرف افطاری کر لینا کافی نہیں ہے بھائی۔ رمضان کو رمضان کی شان میں گزاریں جیسے اللہ کے نبی نے بتایا۔ فرائض کا اہتمام ہو، نوافل کی کثرت ہو، دعائیں ہوں، استغفار ہو، اور سب سے بڑھ کر اخلاق ہوں، اخلاق ہوں۔ اللہ معاف فرمائے، ایک حج کے موقع پہ جھگڑے بہت دیکھتے ہیں، دوسرا روزے کے حالت میں بہت جھگڑے دیکھتے ہیں۔ غصے پہ قابو نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ روزہ ڈھال ہے، کس سے؟ شیطان سے۔ لیکن کب تک؟ جب تک کہ اس روزے کو پھاڑ نہ دے۔ جب یہ روزہ کے اندر کسی گناہ کا حصہ ہو جائے گا تو پھر شیطان اس پہ قابو پا لے۔ اگرچہ شیطان اس رمضان سے پہلے قید ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں نا، سورج غروب، سورج ہٹ بھی جائے تو اس کی تپش تو ہوتی ہے نا، بیماری ختم بھی ہو جائے اس کی کمزوری تو ہوتی ہے نا، بیماری ختم بھی ہو جائے تو اس کی کمزوری تو ہوتی ہے نا۔ شیطان ہٹ بھی جائے تو اتنے عرصے اس کا دوستی لگائی، یاری لگائی، بیٹھے، صحبت اختیار کی، تو اس کے اثرات تو ہوتے ہیں نا۔ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو روزہ بڑھیا ہو، بڑھیا روزہ ہو، بڑھیا رمضان گزرے۔ بس اوقات عبادات ہو رہی ہوتی، عبادات ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آنکھ کا گناہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، زبان کا گناہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، کان کا گناہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ارے میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزے دار تو ایسا ہے جسے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تراویح بھی پڑھ لی، رات کو تہجد بھی اٹھ کے پڑھ لی ہے، سحری کی عبادت بھی ہو گئی، لیکن کسی کی غیبت بھی کر لی۔ فرمایا اس کی رات کا قیام تو ایسا ہوا سوائے بیدار رہنے کے اسے اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ تو روزہ نہیں ہوا۔ روزہ ہو ایسا ہو کہ آنکھ کی بھی حفاظت ہو نا، آنکھ کی بھی حفاظت ہو، زبان کی بھی حفاظت ہو، اس آنکھ سے کوئی چیز حرام نہ دیکھے، کوئی چیز ناجائز نہ دیکھے، کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، کسی ایسے منظر کو نہ دیکھے جس کا دیکھنا حرام ہے، جو اللہ سے دور کر دے۔
میرے عزیزو، رمضان میں تو حلال بھی منع ہوتی ہے، حلال سے رک رہا ہے، حرام پھر بھی کر رہا ہے، یہ کیسا روزہ ہے؟ حلال نہیں کھا رہا لیکن حرام کما رہا ہے۔ ازواجی رشتے سے، ازواجی تعلق سے دور ہے، حلال ہے، روزی کی وجہ سے دور ہے، لیکن ان آنکھوں سے پھر حرام دیکھ رہا۔ یہ سوائے بھوکے رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزہ تو ہو، جہاں کھانے پینے سے روزہ ہے نا میرے عزیزو، وہاں میری آنکھ بھی روزہ رکھے نا، حرام نہ دیکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، بد نظری، بد نگاہی شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، سب کچھ ضائع ہو جاتا، ساری محنت، سارا مجاہدہ ایک بد نظری سے سارا نور زائل ہو جاتا ہے۔ تبھی تو میرے عزیزو ایسا ہوتا ہے بس اوقات 30 سال سے رمضان آئے روزے رکھے، 40 سال سے رمضان آئے روزے رکھے، اللہ معاف فرمائے، جو گناہ زندگی میں چل رہے ہیں وہ چل ہی رہے۔ ورنہ روزوں سے تو آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور فرمایا روزہ کیوں آیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تک متقی بن جاؤ۔ تو رمضان تو ولایت دینے کے لیے آتا ہے، رمضان میں جو آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کا ولی ہو جاتا۔ لیکن رمضان میں جہاں عبادات کی کثرت ہو، فرائض کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، تلاوت کی کثرت ہو، دعاؤں کا بہت خوب اہتمام ہو، وہاں پرہیزگاری بھی ہو، وہاں نظروں کی حفاظت ہو۔ اور اب بڑا مجاہدہ ہے نظروں کی حفاظت، موبائل ہاتھ میں ہے، اللہ حفاظت فرمائے، مردوں کے ہاتھوں میں بھی ہے، عورتوں کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ اور ایسی بد نظری کا رواج ہے کہ اس پہ توبہ بھی نہیں ہوتی، اس کی برائی بھی دل سے نکل گئی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، رمضان آئے گا، گزر جائے گا، آئے گا اور گزر جائے گا، لیکن بعد میں حسرت ہی رہ جائے گی، حسرت ہی رہ جائے گی۔ تو رمضان بڑھیا ہو تو میری نظروں کا مجاہدہ بھی ہو کہ اس سے حرام نہیں دیکھنا، زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی کو طنز نہیں دینا، طنز نہیں کرنا، برائی نہیں کرنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے کہ یا رسول اللہ غیبت ہے کیا؟ فرمایا اس کے سامنے کہا جائے تو اسے ناگوار گزرے، وہی بات پیٹھ پیچھے کہی جائے، جو بات اسے سامنے ناگوار گزرے وہ اس کے پیٹھ پیچھے کہی جائے۔ کہ یا رسول اللہ اگر اس کے اندر وہ برائی ہو تو؟ فرمایا برائی ہو تبھی تو غیبت ہے، نہ ہو تو بہتان ہے۔ اب روزے میں ہے، پانی نہیں پی رہا، کھانا نہیں کھا رہا، حلال گوشت نہیں کھا رہا، حلال سبزیاں نہیں کھا رہا، لیکن اس روزے کی حالت میں مردار کا گوشت کھا رہا، غیبت کر کے مردار کا گوشت کھا رہا ہے، غیبت کر کے روزے میں جھوٹ بول رہا۔ اور اس جھوٹ کی ایسی بدبو ہے، ایسی بدبو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رحمت کا فرشتہ اس سے میلوں میل دور بھاگ جاتا ہے اس بدبو کی وجہ سے۔ تو آنکھ کا بھی روزہ ہونا، اس کا بھی مشق کی جائے، زبان احتیاط سے استعمال کی جائے۔
کان غیبت سنے نہیں، کوئی برائی سنے نہیں. اس کان کی بھی حفاظت ہو. اور سب سے بڑھ کر میرے عزیزو، روزہ حلال رکھا، فرض رکھا، افطاری حرام سے کی، سحری حرام سے کی، پیٹ کی بھی حفاظت ہو، منہ کی بھی حفاظت ہو کہ یہاں حرام اور مشتبہ لقمہ نہیں آنا چاہیے. حرام اور مشتبہ لقمہ نہیں. بہت سارے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آمدنی ہے ہی حلال، الحمدللہ. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی آمدنی حلال نہیں ہوتی، تو رمضان میں وہ کوشش کر لیں حلال کا کہیں سے اہتمام کریں، حلال سے اہتمام کریں. اس لیے کہ حرام سے افطاری کی، حرام سے سحری کی تو سوائے رمضان میں بھوکے رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. آنکھ کی حفاظت ہو، کان کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، پیٹ کی حفاظت ہو، حلال کھائے. بڑھیا عبادات کے ساتھ یہ پرہیزگاری بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ بھائی اپنی دعا سحری کی ہو، افطاری کی ہو، نمازوں کی بات کی ہو، چلتے پھرتے دعا موقع ملے تو اللہ سے یہ دعا بھی کیا کریں، اللہ تو قبول بھی فرما لے. اللہ کے ہاں قبولیت کی التجا بھی کرتا رہے، قبولیت کی التجا بھی کرے. بڑی سے بڑی نیکی کی توفیق ملے تو بندگی کی شان یہ ہے کہ اللہ سے قبولیت کا اصرار کرے، اللہ قبول فرما. عبادت کے بعد اللہ کے سامنے عاجزی دکھائے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. دیکھو نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ بنایا، کتنی عظیم و شان عبادت، کیسی عظیم و شان عمارت. بیٹا ساتھ ہے، خود ساتھ لگے ہیں. اور جب عمارت مکمل ہو گئی تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ قبول بھی فرما دے، اللہ قبول بھی فرما دے. تو ہر عبادت کی آخر کا ادب یہ ہے کہ اپنی طرف سے عبادت بڑی شان سے کرے، بڑے اہتمام سے کرے. حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ نماز کا حق ادا نہیں کر پاتا، حق ادا نہیں کر پاتا. فرمانے لگے بھائی اس بادشاہوں کے بادشاہ کا عبادت کا کون حق ادا کر سکتا؟ بس ہم کوشش کرتے رہیں اور اس سے کہیں اے اللہ تو قبول فرما لے. بس بیکاری بنے، محتاج بنے، اس سے فریاد کریں اے اللہ قبول فرما لے. بس ہم سے جیسا بن پایا یہ عبادت کو تحفہ آپ کے دربار میں بھیج دیا. تو قبولیت کی دعا کریں، سحری میں، تہجد میں، افطاری میں قبولیت کی گھڑیاں ہیں. تو میرے عزیزو یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، پتہ نہیں کس کو پھر ملتا ہے نہیں ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور کہنے لگا یا رسول اللہ اذنی و اوجز، مجھے ایک مختصر سی نصیحت فرمائیں جسے میں اپنا معمول بنا سکوں اور مجھے یاد بھی رہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. پہلی بات تو فرمائی اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا واجمع الیاس مما فی ایدی الناس. فرمایا کسی کے پاس جو کچھ ہے نا اس پہ امید کی نظر نہ رکھو، امید صرف اللہ سے رکھو. کسی سے امید نہ رکھو، امید صرف اللہ سے رکھو. مخلوق سے امید رکھو گے ہمیشہ شکوے شکایت ہوں. دوسری بات فرمائی زبان کی بات نکالنے سے پہلے سوچ لو، تول لو بھائی، پہلے تولو پھر بولو، کہیں آج کہیں کل شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کل شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. سمجھدار آدمی پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، احمق آدمی پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے.
تیسری بات فرمائی، دیکھو نماز یوں پڑھو، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ محمد، ایسی نماز پڑھو شاید تمہاری زندگی کی آخری نماز۔ اب دن میں 5 مرتبہ نماز آتی ہے، آپ فرما رہا ہے ایسا پڑھو جیسے آخری نماز ہو۔ تو میرے عزیزو، رمضان تو سال میں 1 مرتبہ آتا۔ اور بتائیے نا 11 مہینوں میں کتنے لوگ گزر جاتے ہیں، ہمارے اپنے پیارے کتنے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان بھی ایسا گزارو نا، کچھ ایسا گزار لو کہ بخشش کے فیصلے ہو جائیں، عبادات کا ذوق شوق نصیب ہو جائے۔ عبادت ہماری روح اور غذا بن جائے۔ رات کو نفل پڑھ رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنے طویل نفل پڑھ رہے کہ پاؤں پہ ورم آ گیا۔ اب بتائیے کتنے طویل ہوں گے کہ پاؤں پہ ورم ویسے تو نہیں آتا، لیکن عبادت کا اپنا مزہ ہے، اللہ میں نصیب فرما دے۔ اس کی اپنی مٹھاس ہے، اللہ میں نصیب فرما دے۔ تو عبادات کا ذوق ہو نا۔ اب تو بس اوقات چند منٹ بھی تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھنا ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ فضولیات میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، لغویات میں گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کی ان گھڑیوں میں مزاج بنے، شوق آئے، ذوق بنے تلاوت کا، نوافل کا۔ اور آدمی کوئی نیکیاں جب رمضان میں شروع کرتا ہے، اس کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ سارے سال اس کی توفیق دے دیتا ہے، اگر پرہیزگاری کے ساتھ ہو، اگر پرہیزگاری کے ساتھ ہو۔ ورنہ اگر پرہیزگاری نہ ہو اور آپ بالٹی کے اندر دودھ ڈالتے رہیں اور نیچے سوراخی بھی کھلی ہوں، جیسی دودھ ڈالنا چھوڑ دیں گے، بتائیے بالٹی کے اندر کچھ دودھ بچے گا؟ نیکیوں کا نور آ رہا ہے میرے دل کے برتن کے اندر، لیکن سوراخیں ساری کھلی ہیں، زبان بھی، کان بھی، آنکھ بھی، ہر طرف اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے۔ بتائیے جیسے رمضان گیا ہم جہاں تھے وہیں کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر برتن کا نیچے کا حصہ سوراخیں بند ہو جائیں، ایک ایک قطرہ بھی ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ برتن بھر جائے گا، برتن بھر جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اگر عبادات اور نوافل کی کثرت اگر پرہیزگاری کے ساتھ ہوگی، پھر دل کا برتن نیکیوں کے نور سے بھر جائے گا، اور یہ نور اور اس کی طاقت ہمیں انشاءاللہ سال بھر چلائے گی، سال بھر چلائے گی۔ رمضان اس لیے آتا ہے، تربیت کا مہینہ ہے، اصلاح کا مہینہ ہے۔ گھروں کا بھی ماحول ایسا ہو، کبھی رمضان آ گیا، بچی، بیٹی، بہنا، بیوی، ماں تلاوت کر رہی ہے، ہر وقت تلاوت میں مصروف ہے۔ ماحول ہو ایک، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، مسجدیں الحمدللہ بھر جاتی ہیں، تو ہمارے گھروں کا ماحول بھی ایسا ہو، کبھی رمضان آ گیا۔ اور رمضان سے پہلے اپنے کاموں کو آدمی سمیٹ لے، اپنی ذمہ داریوں کو مختصر کر دے کہ یہ مہینہ تو اللہ کے لیے، 11 مہینے ہم نے اپنی دنیا کی فکریں کی، دنیا کے لیے ساری محنتیں کی۔ اب رمضان کا مہینہ آیا ہے، کچھ ایسا ہو جائے کہ اس 11 مہینے کی تلافی ہو سکے، ان 11 مہینوں کی کچھ تلافی ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہم سبھی کو ایسا مبارک مہینہ نصیب فرما دے، جیسے اللہ ہمیں رمضان میں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں وہ کیفیات نصیب فرما دے، وہ اعمال نصیب فرما دے، وہ صفات نصیب فرما دے۔ اللہ بھائی عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ یہ اتوار کے جو مغرب کے بعد کی نشست ہے وہ تو عید کے بعد ہوگی انشاءاللہ، وہ عید کے بعد ہوگی۔ البتہ رمضان کے اپنے معمولات ہوتے ہیں، عصر کے بعد تھوڑی سی بات ہوتی ہے، رات کو قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اور وہ اپنے معمولات انشاءاللہ جیسے ہمیشہ رمضان میں چلتے رہتے ہیں وہ ہوں گے، لیکن یہ اتوار کا جو بیان ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پھر عید کے بعد اس کا اہتمام ہوگا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین، ہم سبھی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. اے مولا کریم، تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ شفائے عاجلہ نصیب فرما. مولا کریم، اپنے فضل سے ہمیں ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ رمضان کی مبارک گھڑیاں نصیب فرما. ہمیں عبادات کا خوب ذوق شوق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، رمضان پرہیزگاری کے ساتھ عطا فرما، تقوی کے ساتھ عطا فرما، گناہوں سے پرہیز کے ساتھ عطا فرما. مولا کریم، اپنے فضل سے فرائض کے اہتمام کے ساتھ عطا فرما. اپنے فضل سے ایمان کی بڑھیا ایمان کے ساتھ عطا فرما، بڑھیا اخلاق کے ساتھ عطا فرما. اے مولا کریم، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہمیں عبادات کا ذوق شوق نصیب فرما، ویسے ہمیں صفات نصیب فرما. رمضان کے مبارک اعمال جو اللہ کے نبی کو پسند ہیں، اے مولا کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما. مولا کریم، اپنے فضل سے یہ مقدس مہینہ ساری امت کے لیے دین پہ آنے کا ذریعہ بنا، امت مسلمہ کی بخشش کا ذریعہ بنا، امت مسلمہ کی مدد اور نصرت کا ذریعہ بنا، امت مسلمہ کے غلبے کا ذریعہ بنا. اے مولا کریم، امت مسلمہ میں اسلامی ایمانی اخوت کو زندہ ہونے کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین، اس مقدس مہینے کی برکت سے ایمان کی ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. مسلمانوں کو اس دولت کی رمضان کی گھڑیوں کی خوب قدردانی نصیب فرما. رمضان کی عظمت اہمیت اے مولا کریم مسلمانوں کے ہر دل میں پیدا فرما. اے مولا کریم، ہمارے بازار، ہمارے تعلیمی ادارے اور ہمارے سارے معاشرہ اے اللہ رمضان کا احترام کرنے والا بنے. اے اللہ مسلمانوں کو اس کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم، رمضان کی بے حرمتی سے محفوظ فرما، رمضان کی ناقدری سے محفوظ فرما. اے مولا کریم، رمضان جیسی نعمت کی ناشکری سے محفوظ فرما. اے مولا کریم، اپنے فضل سے رمضان کی عظمت، اہمیت، احترام نصیب فرما، اور ہر قسم کی بے قدری سے اور ہر قسم کی ناقدری سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے مولا کریم، اپنے فضل سے ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما. یہاں نیکی کی اور خیر کی اور بھلائی کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں اور طاقتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، اور شر کی اور برائی کی اور جتنے دین دشمن قوتیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما. اے مولا کریم، جو مسلمانوں میں بے دینی کو اور بے حیائی کو اور بدی کو فروغ دے رہے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما. اے مولا کریم، دنیا بھر میں دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.